السلام علیکم جی. میں یہ ٹاپک کچھ عرصہ پہلے بھی میں کر چکی ہوں اور ابھی پھر سے کر رہی ہوں. اردو میں بھی کیا تھا, انگلش میں بھی کر رہی ہوں, اور یہ ہے والدین کے درمیان جو ایک رجحان ہوتا ہے ایک والد یا والدہ کا کہ دوسرے کے خلاف بچوں کو کرنا یا ان سے بیگانگی, ان کے خلاف بیگانگیت لانا, اگر یہ لفظ ہے بچوں میں, کہ یہ ایک والد یا والدہ سے دور ہو جائیں اور ان کو نہایتی ان سے نفرت ہو جائے, ان کو مطلب ہر وقت ان پہ غصہ رہے اور ان کو باپ یا ماں ایسی باتیں گھڑ کے سنائیں یا بتائیں. پہلی بات کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اپنے بیوی یا خامد سے, تو آپ اس کو براہ راست اپنا مسئلہ سلجھائیں, بچوں کو اس میں شامل نہیں کریں. ٹھیک ہے. آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ وتھ شعا پوڈ کاسٹ, جو ہفتہ وار پوڈ کاسٹ ہے, اور میں ہوں شعا جو اس کی ہوسٹ ہوں اور فاؤنڈر ہوں. امید ہے آپ نے پہلے بھی پروگرام سنے ہوں گے اور ابھی بھی سن رہے ہوں گے, اور اگر آپ کو یہ پروگرام یا کوئی اور پسند آئے تو آپ مجھے ضرور آگاہ کریں. میری ویب سائٹ پہ جائیں lightupwithshua.com پہ, اس پہ آپ اپنی رائے چھوڑ سکتے ہیں, ٹیکسٹ میں چھوڑ سکتے ہیں, آڈیو یہ میں میسج چھوڑ سکتے ہیں, کوئی پیغام دینا ہو, کوئی چیز پسند آئے, کوئی سوال ہو, آپ بتائیں تاکہ میں آپ کی سوالات کو پروفیشنل جو تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے بھی میں رجوع کر کے آپ کو جواب دے سکتی ہوں. ابھی میں اسی پروگرام میں اور بھی جو پروفیشنل ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو تھراپسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, انشاءاللہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور ان کا بھی میں ان کی کنورسیشن, ان کی بات چیت میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے پیش کروں گی اپنے پروگرام کے توسط سے. ابھی یہ ہے کہ یہ آپ کو اردو میں بھی یہ اس ٹاپک پہ ملے گی انفارمیشن, اور آئندہ آنے والے ہفتوں میں میں اسی کو ہی لے کے چل رہی ہوں. اس میں آپ ابھی انشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے مشہور ڈاکٹرز کو سنیں گے. کوشش ہے, ابھی میں ان سے بات چیت کر رہی ہوں کہ وہ میرے پروگرام پہ آئیں اور اس مضمون پہ, اس ٹاپک پہ بات کریں. تو آج ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچاننا کیسے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ. اب یہ طلاق شدہ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ابھی طلاق نہیں لی ہوتی یا وہ سپریٹڈ نہیں ہوتے, اکٹھے ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے لیے بڑی ان کو تکلیف رہتی ہے, چاہے وہ والد کو ہو چاہے والدہ کو ہو. میں اپنے تجربے سے بھی بات کر رہی ہوں, مجھے کافی لوگوں کا پتہ ہے جن کی کہانیاں بھی میں شیئر کروں گی انشاءاللہ جلد ہی. لیکن اس کے جو اثرات ہیں بچوں پر, وہ اتنے مضر اور زہریلے اور اتنے نیگیٹو ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو اپنی زندگی میں کتنا مسئلے اور مسائل آئیں گے, خود کو سنبھالنے میں, دوسروں کے اوپر بھروسہ کرنے میں, اور وہ کبھی بھی ذہنی اور جذباتی اور روحانی اور بہت سے لیول پہ مضطرب رہتے ہیں, سیٹل نہیں ہو پاتے, بہت تکلیف میں رہتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ماں باپ ایک ایسا امپورٹنٹ, ایک اتنا اہم ایک وہ ہے, یونٹ ہے, جو ہمیں دینی لحاظ سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, ہمیں اس کو دنیاوی طور سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گی, کیونکہ میں اپنے جو ہمارا دین ہے اس میں اتنی کہانیاں ہیں جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اچھے والدین ہمیں کیسے ہو سکتے ہیں اور کیوں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر جو تھے, ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ والدین کیسے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں, ہم کیسے اس میں یہ جو اس طرح کی پرابلمز ہیں, یا ایک والد یا والدہ کو ایک دوسرے سے جو اتنی جو غصہ یا دشمنی یا ایک جو بغض ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں, وہ کیوں رکھتے ہیں, اور اس کا کیا حل ہے کہ اگر آپ کو ہے تو آپ بچوں کو اس میں شامل نہ کریں. اصل میں بات یہاں پہ آتی ہے. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر وقت صحیح رہتی ہے, لیکن اس کے ہمیں
حل ڈھونڈنے چاہیے، بجائے اس کے کہ بچوں کو اس میں شامل کر کے اور بچوں کو برین واش کریں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دو سمٹمز کی نشاندہی کریں گے جو ڈیورس کپلز میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو انٹیکٹ ہوتے ہیں، جن کی طلاق نہیں ہوتی، ان کا بھی ہم ان میں بھی اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ میں اس آرٹیکل سے پڑھ رہی ہوں کہ طلاق والدین کے درمیان خراب خون پیدا کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات یہ دشمنی ایک والدین کو اپنے بچے یا بچوں کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ جو ریسرچ شروع ہوئی تھی نا، یہ جو پیرنٹ ایلینیشن پہ، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کیا، اگر آپ جائیں گے تو پیرنٹ ایلینیشن میں اردو اور انگلش میں دونوں میں میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، کہ اس میں نے چائلڈ سائیکالوجسٹ تھے رابرٹ گارڈنر، انہوں نے یہ اس کو تشکیل دی تھی، یہ پیرنٹ ایلینیشن کا جو ٹائٹل دیا تھا انہوں نے دیا تھا والدین سے بیگانگی، یا ہیرا پھیری کا جو ٹائٹل ہے یہ انہوں نے دیا تھا۔ یہ اس کی جو شکل جو بنتی جاتی ہے، اور بچوں میں یہ جو مسئلہ ایک آ جاتا ہے، بچے کو ایک والدہ پہ بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کو خدشہ رہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے والد نے اس کو اتنا نیگیٹیولی بتایا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی خراب ہے، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی نہیں اچھی، اس کے لیے بھی نہیں اچھی، اس سے بھی وہ ایسا آہستہ قطرہ کر کے ان کے دماغوں میں ایک منفی رجحان ڈال دیتے ہیں، جس کے اثرات آہستہ جب بچے ٹین ایج ہوتے ہیں یا مڈل اسکول میں پہنچتے ہیں، 8ویں 9ویں میں ہوتے ہیں، ہائی اسکول میں یہ FSC FA یا میٹرک میں پہنچتے ہیں، تو اس وقت اس کا اور وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ اتنا پکا ہوتا جاتا ہے ان کے دماغوں میں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کو نہیں کہتے کہ یہ میرے باپ نے مجھے سکھایا، اور وہ آہستہ ایسا ہو جاتا ہے۔ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بیچارے اپنے انوسینس میں، اپنی معصومانہ عمر میں وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور کیونکہ وہ ان کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کے والد ان کو ان کی ماں کے لیے غلط فیڈنگ کر رہے ہیں تو ان کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا۔ کیونکہ ایک اور کیس ہے میرے قریبی فیملی میں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو بچہ بیچارہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری ماں تو ایسے نہیں ہے، اور باپ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے بھی شاید یہی سیکھا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کو پاور مل جائے گی، طاقت مل جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو اچھا کہلا سکے گا۔ یہ کسی بھی لحاظ سے کبھی بھی کسی کو آپ برا ثابت کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا بیوی یا خامد ہو یا آپ کے دوست ہوں، گھر والے ہوں، تو میرا خیال ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ بہرحال اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا سابقہ یعنی ایکس جو ہے آپ کے بچے کو آپ کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ علامات کو کیسے پہچانا جائے۔ والدین کی علیحدگی کے میں جو مبتلا ہوتے ہیں بچے، وہ اس سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی نشاندہی کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بچے صحیح ان کا رویہ نہیں صحیح لگ رہا، یا بیہیویئر جو ہے وہ کچھ غلط سا لگ رہا ہے ماں کے خلاف، اگر ہم یہاں پہ اگزامپل لے رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ٹرین کر رہا ہے، کیونکہ میرے پاس جو اگزامپلز ہیں ان میں زیادہ تر باپ ہیں، حالانکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زیادہ تر مائیں کرتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ کوئی صحیح اسٹیٹسٹکس ہر وقت نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کدھر کی کہاں کی بات کر رہے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے۔ بہرحال جو بھی کرے، زیادہ ہیں یا کم، غلط ہے۔ یہ ایک بدنامی کی مہم چلا دیتا ہے، یا جو والد ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بچوں کو اپنی وائف سے، یا میں اب اس میں آپ سمجھیں کہ جو طلاق شدہ ہیں اور جو نہیں طلاق شدہ، یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور یہ اسی آرٹیکل میں یہی دیا ہوا ہے۔ کچھ ڈیورس کے آرٹیکلز ہیں کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیسے والدین یا ماں یا باپ کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے لیے، اور اسپیشلی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کیا، مطلب آپ کس طرح کے انسان ہیں۔
جو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو بچہ جو ہے نا وہ مسلسل دشمنی کا مظاہرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے جیسے سے یہاں پہ ہم اگزامپل لے رہے ہیں، ہم نے جو مثال لی ہے والدہ کے خلاف، تو اور وہ خام خواہ تنقید بھی کرتا ہے بچہ، اور اور وہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس میں باپ نے تھوڑی مجھے بتایا، یہ تو آپ ہیں ہی ایسے. پھر کمزور، غیر سنجیدہ اور مضاحکہ خیز عقلیت. اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا. جب اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بچہ الگ تھلگ والدین کے بارے میں منفی کیوں محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنے جذبات کو مخصوص مثالوں کے ساتھ درست ثابت نہیں کر سکتا یا ان کی وجوہات بے بنیاد ہیں. بعض اوقات بچہ والدین کو ان وجوہات کی بنا پر مسترد بھی کر دیتا ہے، جو عام طور پر مسترد شدہ یا منطقی نہیں ہوتی. لائک وہ اس کے پاس کوئی اگزامپل بھی نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ پروف بھی نہیں کر پاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بس آپ غلط ہیں، آپ نہیں صحیح ہیں. جیسے ان کے والدین کی جو ظاہری جو شکل ہوتی ہے، جیسے اگر وہ کھانا وانا بناتی ہیں اور وہ اچھا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن آپ جو ہے نا میرے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس میں کوئی بھی شواہد نہیں ہوتے، اس میں سچائی کا کچھ صحیح کوئی عنصر نہیں ہوتا. لیکن جو بچے کا جو تاثر ہے آپ کے بارے میں وہ نہایت ہی منفی ہو جاتا ہے، اس کا رجحان منفی ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں ایک عجیب سی بیگانگیت آ جاتی ہے آپ سے. اس کو فرق بھی نہیں پڑتا وہ آپ سے بات کرے یا نہ کرے، وہ آپ پہ الزام لگانے میں کوئی دیر نہیں کرتا، وہ فوراً کہتا ہے کہ جی آپ تو ہر چیز کی ذمہ دار ہیں جو بھی غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور وہ اپنی بھی جو کمیاں ہوتی ہیں اور اپنی بھی ذمہ داری لینا آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے جو اس سے غلطی ہو رہی ہے. لیٹس سے ہم اگر بڑے بچوں کی بات کریں تو اس میں جو یہ دور رس اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں. سو بہرحال آج کے لیے ہم یہ 2 پوائنٹس کو مینشن کرتے ہیں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بات کریں گے اسی پہ، اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے ہم اپنی بات چیت، اور انشاءاللہ اور پروفیشنلز کو اور جو اس میں ڈیل کرتے ہیں پیشنٹس کو ان سے بھی ہم پوچھیں گے جی کہ ہم اس کا حل کیا ہے. بڑا مشکل حل ہے کیونکہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بہت ہی ڈیپ، بہت ہی گہرا اس کا زخم ہوتا ہے. یہ اپنے اثرات بہت گہرے چھوڑتا ہے جو پیرنٹس بچوں کے ساتھ تھوڑا کرتے کرتے دوسرے والد یا والدہ سے بیگانگیت کا پورا سامان بچوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ان سے دور ہو جائیں کسی طرح سے. سب سے جو دکھ کی بات ہے ان میں ہونا، ایک جو طلاق شدہ ہوتے ہیں یا جن میں علیحدگی ہوتی ہے ان میں تو مطلب ناٹ کہ اس میں بھی ہونا چاہیے، لیکن چلیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو گرج ہے یا نہیں، اچھا. لیکن جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو اس کی جو ضرب لگتی ہے وہ بہت گہری اور بہت ہی بری ہوتی ہے، اور آپ اس مرحلے پہ آ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیسے آگے چلا جائے. تو آپ کا تو پھر وہ جو ساتھی ہے جو کہ ساتھی نہیں ہے لیکن دنیاوی طور پہ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ مطلب اس کے ساتھ پھر رہ کر آپ ایک دشمن کے ساتھ رہنے، وہ تو آپ کا ویل وشر نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ بس اپنے مقصد کے لیے وہ شاید اپنے کام وغیرہ جو بھی ہیں وہ پورے کرتا ہے، لیکن اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ادروائز وہ ایسے کر نہیں سکتا. تو کیا ایسے لوگوں کا اکٹھے رہنا صحیح ہے، یا اس میں اور پیچیدگیاں آتی جاتی ہیں اور نفسیاتی طور پہ آپ بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ میں اب اس کو پروگرام کو اختتام پہ لاتی ہوں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، lightup.com پہ جائیں اور آپ لکھ سکتے ہیں، ویڈیو یا آڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں. آپ کہیں بھی جہاں بھی آپ کو ایکسیس ہے آپ ادھر اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں، اور پلیز اس میں شامل ہوں تاکہ ہم اس
بیماری، اس بری یہ جو ایک سوسائٹی میں، ایک معاشروں میں یہ بہت ہی نقصان دینے والی جو پیرنٹس کی ہیبٹس ہیں، اور جس کو وہ غلط نہیں شاید سمجھتے تو تبھی ایسے کرتے ہیں، کیسے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خیر سے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، صبح اٹھ کے گہری سانسیں لیں اور دن کا جو آغاز ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ نیگیٹو سوچ کو کم لائیں اور پازیٹیو ایکشنز زیادہ کریں، صرف سوچیں نہیں، کریں بھی، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور درگزر کرنے کا جو مادہ ہے اس کو بھی زیادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ صبر سے انسان کافی کچھ حاصل کر لیتا ہے، کوشش کریں، تجربے سے کہہ رہی ہوں، ابھی میں بھی سیکھ رہی ہوں اور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔